اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ جو احکام میت کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کو چند ایک لوگوں نے اچھی نگاہ سے دیکھا ہے، تحسین کی نگاہ سے دیکھا ہے، پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اس کی فرمائش کی ہے کہ اس سلسلے کو آگے چلنا چاہیے۔ مجھے اس بات پر بہت خوشی ہوئی ہے۔ تو آج احکام میت کی چھٹی قسط کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یہ بڑی بات ہے کہ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے فلاسفروں اور علماء کی موجودگی کے اندر ہماری بات سنی جاتی ہے۔ چلو چند لوگ ہی صحیح سنتے ہیں، الحمدللہ تعالی مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ کسی معجزے سے کم نہیں ہجوم عاشقاں میں تیرا مسکرانا۔ تو پچھلی 5 نشستوں کے اندر ہم نے 43 یعنی 43 جو مسائل تھے وہ بیان کر دیے تھے۔ تو آج ہم بیان کریں گے مسئلہ نمبر 44 سے لے کر 53 تک، یعنی غالباً 9 مسائل آج کی ویڈیو کے اندر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 44 یہ یاد رکھنا، کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایمرجنسی ہوتی ہے۔ ایمرجنسی سے مراد یہ جس طرح سیلاب آ گیا یا زلزلہ یا کوئی اس طریقے سے صورتحال، تو اکٹھی اموات ہو جاتی ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ جب اکٹھی اموات ہو جاتی ہیں تو جنازے کو کس طرح پڑھا جائے؟ الگ الگ پڑھا جائے گا، یعنی ایک ایک بندی کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، یا سب کو اکٹھا کیا جائے گا؟ تو یاد رکھیں، اگر کوئی اس طرح کرے کہ ایک ایک بندے کی نماز جنازہ پڑھے تو یہ افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ افضل ہے، یعنی ایک ایک بندے کی نماز جنازہ پڑھنا افضل ہے، اور سب کو اگر اکٹھا کیا جائے اور سب کی اکٹھی نماز جنازہ ادا کر دی جائے، چاہے جس ترتیب سے آپ رکھیں ان کو، اس طرح ایک قطار کی صورت میں رکھیں یا قبلے کی طرف ان کو، یعنی ایک شخص کا سر، اس کے پھر سینہ، پھر اس طرح جس طرح آپ رکھ سکتے ہیں، آسانی آپ کو ہوتی ہے آپ رکھ لیں۔ اور اکٹھی نماز جنازہ اگر ایمرجنسی کے حالات کے اندر پڑھائے جائیں تو یہ بھی درست ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ایک ایک کر کے پڑھایا جائے۔ دونوں طریقے سے، ایک افضل ہے اور دوسرا جائز ہے۔ یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 44۔ اب دوسرا مسئلہ یہ، مسئلہ نمبر 45 یہ 45، کہ اب مردوں کو، ظاہر سی بات ہے، اب آپ نے نماز جنازہ اکٹھی پڑھائی ہے، تو اب کیا ان کو ایک جگہ کے اوپر اکٹھا دفن بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، ایک قبر کے اندر 2 3 مردے اکٹھے دفن کیے جا سکتے ہیں۔ شہداء احد کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس نے آپ کے حکم سے شہداء احد کو ایک ایک شخص کو، ایک ایک قبر کے اندر 2 3 اشخاص کو رکھا گیا تھا، اور اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو بندہ افضل ہوتا ہے تو اس کو دائیں طرف رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ درمیان کے اندر کوئی برزخ، کوئی آڑ، کوئی چھوٹی موٹی دیوار، چاہے وہ مٹی کی ہو یا اور بھی کس طرح کی کوئی دیوار ہو، چھوٹی سی درمیان کے اندر بنا دیں، تاکہ اوپر سے قبر ایک ہی معلوم ہو، لیکن اندر ہی وہ قبریں 2 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بہرحال ان کو قبر کے اندر آپ اس طرح رکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں مسئلہ نمبر 46 کی طرف، کہ نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار کون ہے؟ یاد رکھیں، جو خلیفہ ہوتا ہے وقت کا، سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ اگر وہ خلیفہ یعنی بادشاہ اگر موجود نہیں ہے تو پھر اس کا نائب نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اگر وہ نائب موجود نہیں ہے تو پھر قاضی نماز جنازہ پڑھائے۔ قاضی اگر موجود نہیں ہے تو پھر حاکم شہر نماز جنازہ پڑھائے۔ حاکم شہر کے بعد پھر درجہ ہوتا ہے حاکم سیاست کا، یعنی جو علاقے کے اندر جو بندہ سیاسی لیڈر ہوتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ تو آپ دیکھیں، حق تو ان کا ہی بنتا ہے نا، یعنی جو سیاسی لیڈران ہوتے ہیں، جو آپ ان کو خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر وہ روحانی معاملات سے بھی مالا مال ہوں، لیکن کیا ہے کہ تم لوگ نرے دنیا دار ہو گئے ہو تو یہ ڈیوٹی دوسرے لوگوں نے سنبھال لی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، یعنی حق آپ کا بنتا ہے، جن کو آپ MNA کہتے ہیں، MPA کہتے ہیں، اس طریقے سے آپ ان کو پہلے زمانے کے اندر، یعنی کچھ عرصہ پہلے ہم ان کو، جو علاقے کی سیاست ہوتی تھی نا، گاؤں کے جو لوگ ہوتے تھے، تو ان میں ناظم ہوتا تھا، نائب ناظم ہوتا تھا۔ اب چونکہ وہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کا حق بنتا ہے، یہ آگے ہیں، تو ان لوگوں کو اپنے اندر قابلیت پیدا کرنی چاہیے، یعنی کچھ سیکھنے سکھانے کا دینی معاملہ ان لوگوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا حق بنتا ہے کہ یہ آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر حاکم سیاست کے بعد پھر اس کا نائب، پھر قاضی کا خلیفہ، اور پھر آخر میں امام محلہ، یعنی جو بندہ آپ کی مسجد کے اندر نماز جنازہ مسجد کے اندر آپ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ امام صاحب جو ہے نا، تو پھر وہ حقدار ہیں۔
ٹھیک ہے، وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ اب مسئلہ نمبر 47 کی طرف آتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 47 یہ ہے کہ دو اکٹھے ہو گئے نماز جنازہ پڑھنے والے، ایک ہے میت کا ولی، یعنی جس شخص کا بیٹا فوت ہو گیا تو اس کا باپ اس کا ولی ہے۔ اب اس طریقے سے اگر باپ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا اس کا ولی ہے، اور دوسرا نماز جنازہ پڑھانے والا کون ہے؟ مالک کا امام ہے۔ اب ان دونوں میں سے کون آگے ہو؟ تو یاد رکھیں اگر ولی افضل ہے، یعنی علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، تو ولی کا حق بنتا ہے کہ یہ نماز جنازہ پڑھائے، اور اگر ولی افضل نہیں ہے بلکہ مالک کا امام افضل ہے علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، دینداری کے لحاظ سے، تو پھر مالک کا جو امام ہے اس کو آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھانی چاہیے۔ اب آتے ہیں مسئلہ نمبر، یہ ہو گیا نا 47، اب آتے ہیں مسئلہ نمبر 48 کی طرف۔ یاد رکھیں کچھ لوگ وصیت کر دیتے ہیں کہ مجھے فلاں بندے نے غسل دینا ہے، مجھے فلاں جگہ کے اوپر آپ لوگوں نے دفن کرنا ہے، فلاں بندہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ یہ چیزیں ضروری نہیں ہوتی۔ امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے رد المختار کے اندر ان سب کو باطل لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھو کم از کم درجہ اس کا یہ کہ یہ ضروری چیز نہیں، اگر کوئی کر دے خوشی سے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ فلاں بندہ نماز جنازہ پڑھائے، کوئی دوسرا پڑھا دے، فلاں جگہ کے اوپر مجھے دفن کیا جائے، دوسری جگہ کے اوپر دفن کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کوئی شرعی کا بات نہیں ہے، اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح ہے کہ ولی، مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے دو بیٹے ہیں، تو اب ایک بیٹا نماز جنازہ پڑھاتا ہے، برابر ہیں دونوں نا، دونوں برابر ہیں، اب دونوں نماز جنازہ کے حقدار ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ تو اب ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے کہ تم نماز جنازہ پڑھاؤ، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں پڑھاؤں گا۔ اب وہ جس بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے کی ذمہ داری ہے، اگر وہ اپنے محلے کے امام کو آگے کر دے تو یہ جو اس کا ولی ہے، دوسرا جس نے اجازت دی تھی، یعنی دوسرا اس کا بھائی ہے، یہ اس کو روک سکتا ہے۔ یعنی چاچو کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، یعنی جو ولی بعید ہوتے ہیں وہ آگے نہیں روک سکتے، لیکن ولی قریب جو مساوی ولی ہوتا ہے یہ روک سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے تو اپنا حق باطل کر دیا۔ حق تو اس کا تھا کہ آگے جا کے نماز جنازہ پڑھائے، لیکن اس نے خود کہہ دیا کہ تم آگے ہو جاؤ، تو اس نے اپنا حق خود باطل کر دیا۔ تو ولی قریب جو ہوتا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ جو مساوی ولی ہوتا ہے، وہ نماز جنازہ کو روکنے کا حقدار ہوتا ہے، وہ روک سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے 49 مسائل۔ اب آتے ہیں مسئلہ نمبر 50 کی طرف۔ یہ یاد رکھیں کہ نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو فرض کفایہ ہوتا ہے، جب یہ ادا ہو جائے نا تو اس کو تکرار کے ساتھ، یعنی دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا یہ مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس طرح مثال کے طور پر ایک شخص نے نماز جنازہ پڑھا دی اور وہ حقدار نہیں تھا، دیکھیں نا حقدار کون ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ بادشاہ حقدار ہوتا ہے، پھر اس کے نائب ہوتے ہیں، پھر قاضی صاحب ہوتے ہیں، پھر حاکم سیاست ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر کوئی حقدار آدمی ایسا آگے بڑھ جائے کہ جو نماز جنازہ پڑھا دے تو پھر تو درست ہے۔ اگر کوئی حقدار آدمی نماز جنازہ نہ پڑھائے، یعنی کوئی دوسرا عرب وغیرہ جس کا حق نہیں بنتا تھا وہ آگے ہو گیا، اگر وہ نماز جنازہ پڑھا دے اور اس نماز جنازہ کے اندر ولی شریک نہ ہو تو نماز جنازہ ولی دوبارہ پڑھ سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ نماز جنازہ ولی دوبارہ بھی ادا کر سکتا ہے اگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی غیر حقدار شخص آگے ہو کر نماز جنازہ پڑھا دے تو ولی دوبارہ بھی۔ اب یہ ذہن کے اندر ایک سوال یہاں پر پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں نماز جنازہ تو فرض کفایہ، جب ایک دو آدمی نے بھی پڑھ لیا تو ادا تو ہو گیا، تو پھر اب ولی کو دوبارہ، تو یاد رکھیں یہ ولی کو جو دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے اس کے حق کی وجہ سے، یعنی یہ معاملہ نہیں کہ نماز جنازہ ادا نہیں ہوا ہے، نماز جنازہ ادا ہو چکا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ فرض کفایہ کچھ لوگ بھی ادا کر دیں تو نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ میں نے آپ کو اگر یاد ہوگا دوسری یا تیسری قسم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی لڑکی بھی آگے ہو کر نماز جنازہ پڑھ دے، تو چونکہ پچھلے لوگوں کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوئی لیکن وہ ایک مسلمان تھی تو فرض کفایہ تو ادا ہو گیا ہے، جنازہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن ولی کا جو اس میت کے اوپر حق ہوتا ہے اس حق کی وجہ سے اس کو اجازت ہے کہ وہ نماز جنازہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہو گئے 50 مسائل۔ اب آتے ہیں مسئلہ نمبر 51 کی طرف۔ یہ یاد رکھیں کہ کبھی اس طرح ہوتا ہے کسی بندے کو بغیر غسل کے اگر دفن کیا جائے، بغیر غسل کے، یعنی پیچھے یاد ہے اس بندے کو تو ہم نے غسل ہی نہیں دیا، یا اس طرح غسل تو دیا ہے لیکن آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس بندے کو آپ نے کیا کیا کہ اس کو دفن کر دیا، یا پہلے جو میں نے مسئلہ بیان کیا کہ ولی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، کسی غیر حقدار نے آگے ہو کر نماز جنازہ ادا کر دی۔ ان تینوں صورتوں کے اندر قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا درست ہے اس وقت تک جب تک آپ کو غالب گمان نہ ہو کہ اب تک یہ جو میت ہے اس کا جسم
پھٹ چکا ہوگا، اس کا جسم مطلب پھلنا پھوٹنا شروع ہو چکا ہوگا. اور یہ اس کی کوئی یاد رکھیں عادت نہیں ہے. بعض فقہاء نے 3 دن اس کی یاد رکھی ہے کہ 3 دن تک چونکہ میت کا جسم سلامت رہتا ہے، 3 دن کے بعد پھلنا پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو ظاہر یہی ہے، ظاہر روایت کے مطابق یہی ہے کہ اس بات کا احتمال مختلف علاقوں کے اندر مختلف ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، آب و ہوا کی صورتحال ہو سکتی ہے، گرمی سردی کے معاملات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لہذا یہ معاملات مختلف علاقوں کے اندر مختلف ہوتے ہیں. لہذا ہر بندہ جو اپنے علاقے کی رسم و رواج ہوتی ہے، موسم آب و ہوا ہوتی ہے وغیرہ، اس کو دیکھ لے. تو اس کے مطابق اپنے علاقے کے موسم کے مطابق اگر اس کو یقین ہو جائے، یعنی 2 دن گزر گئے، 4 گزر گئے، کہ اب میت نے پھٹنا شروع ہو چکا ہوگا، پھولنا شروع ہو چکا ہوگا، اس کے اب ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے پہلے ان تینوں صورتوں کے اندر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے. کون سی 3 صورتیں؟ کہ ولی کی اجازت کے بغیر کسی شخص نے نماز جنازہ پڑھا دی، ولی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، یا پھر میت کو بغیر غسل کے دفن کیا گیا، یا پھر بغیر نماز جنازہ کے دفن کیا گیا. تو ان تینوں صورتوں کے اندر پھلنے پھوٹنے کے غالب گمان سے پہلے آپ لوگ دوبارہ یعنی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں. یہ کامن مسائل ہو گئے. اب آتے ہیں مسئلہ نمبر 52 کی طرف. یہ یاد رکھنا کہ سوار ہو کر اور بیٹھ کر، سوار ہو کر یعنی سواری کے اوپر سوار ہو کر یا بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھنا بغیر عذر کے درست نہیں ہے. یعنی اگر عذر ہو، مثال کے طور پر اتنی زیادہ بارش ہو چکی ہے کہ آپ نیچے، وہ بہت زیادہ مٹی وغیرہ کیچڑ بن چکا ہے، آپ نیچے نہیں اتر سکتے. دیکھیں یہ پہلے زمانے کے اندر یہ معاملات ہوتے تھے. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. بارش کا مطلب بچاؤ کا انتظام بڑے خوبصورت جنازہ گاہ تقریباً سارے پاکستان میں. بہرحال اگر کسی علاقے کے اندر کوئی اس طرح معاملہ ہو کہ کثیر بارش ہو، نیچے اترنا ممکن نہ ہو، تو سواریوں کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بغیر عذر کے اس طرح کرنا نہیں چاہیے. اس طریقے سے بغیر عذر کے بیٹھ کے، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ نماز جنازہ کے اندر 2 ہی فرض ہے، ایک 4 تکبیر اور کھڑا ہونا، قیام کرنا. تو دیکھیں نا، جب تک عذر نہ ہو تو آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، کھڑے ہو کر ہی نماز جنازہ ادا کرنی. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 52 مسائل ہو گئے. اب آتے ہیں مسئلہ نمبر 53 کی طرف، اور آج کی نشست کا یہ آخری مسئلہ ہے کہ راستے کے اندر، یاد رکھو، راستے کے اندر اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر، دونوں کے اندر نماز جنازہ پڑھنی کیا ہے؟ مکروہ ہے. راستے کے اندر بھی اور مسجد کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھنی مکروہ ہے، الا ضرورتاً. لیکن اگر کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، کسی قسم کی کوئی مجبوری ہو، مثال کے طور پر بڑی تیز بارش ہے، یا باہر موسم خراب ہے، یا باہر کے حالات خراب ہے، کرفیو لگا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت کے اندر اگر مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے شارع عام کے اندر چونکہ نماز جنازہ اس لیے نہ پڑھیں کہ گزرگاہ ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بامر مجبوری، یعنی ویسے تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ دونوں صورتیں مکروہ ہیں، لیکن بامر مجبوری اگر نماز جنازہ پڑھی جائے تو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی مجبوری کے بغیر، عذر کے بغیر مسجد کے اندر، شارع عام کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر مجبوری ہو تو پھر کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، آج کی اس نشست کے اندر 53 مسائل الحمدللہ تعالیٰ چھٹی قسط میں مکمل ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر 7ویں قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.